بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے زید عالم گشت۔ اس مثال میں گشت نے اپنی صفت مصدر گشتن کے علاوہ فاعل زید کو صفت علم کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ افعال ناقصہ یہ ہیں بود، شد، گشت، گردید، اور ان کے ہم معنی ہست اور نیست کو بھی افعال ناقصہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ افعال صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو ان کا اسم کہتے ہیں اور مسند کو خبر، جیسے زید شاعر شد۔ زید شاعر شد، زید شد فعل ناقص کا اسم ہے اور شاعر اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص کا بیان اوپر آ چکا ہے، اب تھوڑا سا اور اس کو بیان کر دیا ہے مصنف سلمہ نے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو باب ہے فعل ناقص کا، فارسی والوں کے درمیان یہ مختلف ہے، اس میں اختلاف ہے ان کے درمیان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا۔ تو اس کتاب میں مصنف نے اپنا مذہب ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یعنی اپنے جو مصدر والے معنی ہیں اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کے ساتھ بھی فاعل کو کوئی اور معنی بھی فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ وضع کیے گئے ہوں۔ پیچھے اس کی تعریف آئی ہے کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں کہ جو صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ اس کی خبر، فاعل کی خبر یعنی صفت کو بیان کرنے کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کی تعریف الگ کی ہے، جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ دونوں تعریفیں ایک ہی ہیں، دو تعریفیں دونوں ٹھیک ہیں۔ جیسے زید عالم گشت، اب دیکھیں زید گشت یہ صیغہ واحد غائب ہے، بحث ماضی مطلق مثبت معروف کا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے زید کو اپنی صفت کے علاوہ، یعنی جو اپنے اس کے مصدر کے معنی جو ہیں اس کے علاوہ ایک اور صفت کے ساتھ ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کیا ہے، یعنی وہ کون سی صفت ہے؟ علم کی صفت، عالم ہونے کی صفت۔ یعنی میں کہوں کہ زید ہوا، زید ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ زید عالم ہو گیا، اب بات پوری ہو گئی۔ تو زید نے نہ صرف یہ کہ اپنے مصدر والے معنی اس کے لیے ثابت کیے ہیں بلکہ ایک اور صفت بھی اس کے لیے ثابت کر دی ہے، زید عالم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنی میں جو فعل ناقص ہے وہ اس کی خبر بیان کرنے کا محتاج ہے، ایک صفت بیان کرنے کا ساتھ میں محتاج ہے، ورنہ معنی پورا نہیں ہوگا۔ جیسے میں کہوں زید ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھائی زید عالم ہو گیا، اب معنی پورا ہوا ہے۔ اس مثال میں گشت نے اپنی صفت مصدر گشتن کے علاوہ فاعل زید کو صفت علم کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ افعال ناقصہ یہ ہے۔ اچھا یہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہی افعال ناقصہ ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں، یہ باب جو ہے نا اس میں بہت اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصنف کا مذہب ہے، کوئی یہ نہیں کہ بات یہی ہے بلکہ مصنف کا مذہب ہی ہے۔ افعال ناقصہ یہ ہیں بود، شد، گشت، گردید، اور ان کے ہم معنی الفاظ، ٹھیک ہے۔ ہست اور نیست کو بھی افعال ناقصہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب صاحب کتاب سلمہ کی رائے ہے کہ ہست اور نیست بھی افعال ناقصہ ہیں، حالانکہ اس باب میں اختلاف ہے، بعض اس کو نہیں مانتے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس کو، صاحب کتاب اس کو مان رہے ہیں افعال ناقصہ میں سے۔ یہ افعال صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے، اب وہ دوبارہ دوسری تعریف کی طرف آ رہے ہیں، بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے افعال ناقصہ؟ یہ افعال صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور دوسری تعریف کیا کی ہے کہ اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں تعریفیں ٹھیک ہیں۔ اچھا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ زید عالم،
ٹھیک ہے، زید عالم. تو یہ جملہ اسمیہ ہے، مسند مسند الیہ. اب ان کے درمیان ایک واسطہ چاہیے، وہ واسطہ نہیں ہے، رابط جیسے کہتے ہیں. تو اس رابط کو انہوں نے فعل ناقص بنا دیا ہے. بعض لوگ اس کو جو شدھ ہے، گشت ہے، گردید ہے، یا ہست ہے، یا نیست ہے، یا است ہے، اس کو فعل رابط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مصنف صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے کہ یہ فعل ناقص ہے. خیر اختلاف ہوتا ہے. اب یہ جملہ ہے زید شاعر شد. زید شد فعل ناقص کا اسم ہے اور شاعر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یا زید عالم گشت، یہ گشت فعل ناقص کا اسم ہے زید، اور عالم اس کی خبر ہے. فائدہ ان افعال کے مشتقات کا وہی حکم وہی ہے جو ان کے افعال کا، یعنی جو اس سے مشتق صیغے ہوں گے، آگے جو صیغے بنیں گے ان کا بھی وہی حکم ہے جو ان افعال کا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ زید شاعر خواہد شد، زید شاعر خواہد شد، زید شاعر ہو جائے گا. اب یہ اسی سے مشتق ہے نا، اس کا بھی یہی حکم ہے. خواہد شد کا اسم ہے زید، اور شاعر جو ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سے وقت آج کا، جو ہم اکثر اس کا حصہ پہلے پڑھ چکے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.